اس کے پاس اگر لیلہ کا کوئی پیغام بھی آ جاتا ہے نا تو نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام آیا ہے۔ اس میں ایسی ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ایسا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ربط ہونا چاہیے کہ نہ ہمیں پیاس کی خبر ہو، نہ ہمیں بھوک کی، نہ ہمیں بھوک تڑپائے، نہ ہمیں پیاس ستائے۔ جب سورج کی گردش مکمل ہوتی ہے تو بہار کا موسم آتا ہے، ہر طرف چہچہاہٹ بھی ہوتی ہے، ہر طرف پھول اور کھلیان کھلنے لگتے ہیں، اور جسم کے اندر بھی تر و تازگی اور ایک علیحدہ سی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی کس طرف رخ کرتا ہے ٹریولنگ کے لیے، کس پارک میں، کوئی کسی باغیچے میں، کوئی کسی پہاڑی پہ۔ ایک ہے مہتاب کی گردش کہ جس کا تعلق عشق کے ساتھ ہے، سوز کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے اور لازوال عشق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ مجھ سے محبت کے دعوے داروں، مجھ سے عشق و وفا کے اور مجھ سے محبت کا عہد و پیمان کرنے والوں، ایمان در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے کے ساتھ محبت کا ایک نام ہے، اور بندے کی طرف سے بھی اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا ایک عہد و پیمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ خود فرمایا اے ایمان والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اپنے نفس کو نفسانی خواہشات اور نفسانیت کے غلام بننے سے بچانے کے لیے اور رب کی بندگی میں لانے کے لیے اور میرے ساتھ اپنے عہد و وفات کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت آپ لوگوں کو بھی دیا گیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے بھی اقوام و قومیں گزری ہیں ان کے لیے بھی یہ موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا گیا۔ تو لعلکم تتقون، کہ بھی جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور سال بھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں ہم رب کے ساتھ تعلق کو استوار کرتے ہیں، اور رمضان میں ہم اس کے ایک علاج ہوتا ہے، ایک پرہیز ہوتی ہے، تو ہم علاج بھی نماز کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں اور روزے کے ذریعے سے اس کی پرہیز بھی کا حکم بھی دیا جاتا ہے، تاکہ علاج اور پرہیز دونوں کو ملا کے ایک کامل انسان وجود میں آ جائے اور ایک کامل بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں آ جائے۔ تو لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اس کو ایک اور مثال کے ساتھ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بھی جو پروڈکشن یونٹ ہوتی ہے یا کسی کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اپنے فن کا اظہار جب کرتا ہے تو اس کو لانچ کرتا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے کہ یہ میری پروڈکٹ ہے، یا اس کو جب اسمبل کر لیتا ہے تو پہلی جو یونٹ ہوتی ہے، جو پہلا جو پروڈکشن یا جو پہلا ایٹم ہوتا ہے اس کو سب کے سامنے لائی جاتی ہے، اس کی رونمائی کی جاتی ہے۔ اس کی رونمائی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھی یہ میں ہوں، یہ میری صلاحیت ہے، اور یہ ابھی میرا پورا مستقبل کا ایک فیوچر پلان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ایک مہینہ کو بطور رونمائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اور رب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے اس کو بنا دیا ہے، اس کو آپ لوگوں کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ اس میں آپ پیش کر لو، اور پھر سال کے 12 مہینے جس طرح کسی سے آرڈر لے کر وہ پروڈکشن پھر سال بھر جاری رہتی ہے، تو اسی طریقے سے اپنی یہ ایک مہینے کو بطور نمونہ بنا لو اور پورے سال بھر کے لیے اس کی راہ عمل بنا لو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمایا کہ یہ پھر ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و قرآن کو نازل کیا ہے۔ دیکھیں اگر کیس کے پاس اگر لیلہ کا کوئی پیغام بھی آ جاتا ہے نا تو نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام آیا ہے۔
تو اسی لیے اس پورے مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ بھی اس میں ایسی ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ایسا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ربط ہونا چاہیے کہ نہ ہمیں پیاس کی خبر ہو، نہ ہمیں بھوک کی، نہ ہمیں بھوک تڑ پائے، نہ ہمیں پیاس ستائے، اور نہ ہماری نفسانی خواہشات ہمیں اپنے رب سے بغاوت پہ آمادہ کرے۔ بھی ہماری نگاہ کسی اور کی طرف ہو ہی نہ، ہماری نگاہ اس کی طرف سے ہو کہ جو ہمارا مالک حقیقی ہے، جو جس کے ساتھ ہم حقیقت میں محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو بھئی یہ لعلکم تتقون ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں، کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، آج پہلا روزہ ہے کہ 30 دن مکمل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کے مہینے کو ہم اپنے لیے کیا کر لیں، اپنے رب کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کا ذریعہ بنا دیں کہ لعلکم تتقون، کہ جو اس کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔